الحمد لله الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء والجهلاء ورثة الأغبياء والصلاة والسلام على نبيه سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه أولي التقى والنقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله میرے محترم عزیزم ٹھیکیدار محمد سلیم صاحب انہوں نے صاحبزادگان ٹھیکیدار محمد شکیل صاحب اور ٹھیکیدار حافظ محمد عادل صاحب دی دعوت اور انتظام دے تحت قائم ہون والا سالانہ
جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دا مبارک جلسہ شہر وہاڑی دے جملہ شرکاء اور منتظمین احباب نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، انہاں دوستاں دی سالانہ عاجزانہ خدمت اور مخلصانہ دعوت نو مجیب الدعوات جل وعلا دارین دی سعادت واسطے قبول و منظور فرماوے۔ اس وقت اس مبارک جلسے دے واسطے جس موضوع دا اعلان کیتا گیا سی، شان امام بری سرکار راول پنڈی والے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ موضوع بھی میں مکمل تیار کیتا ہے اور امام بری سرکار رضی اللہ تعالی عنہ دی اپنی مبارک کتاب آئینہ حق نما دے وچوں تیار کیتا ہے۔ لیکن ایک ہنگامی طور سے موضوع دے پیش کرنے دی ضرورت درپیش آئی۔ اس موضوع دا عنوان ہے قرآن سے اقتباس۔ قرآن مجید سے اقتباس وہ موضوع بھی بالکل نواں ہے۔ امام بری سرکار دا موضوع شریف دنیا دے کسے بھی کونے دوتے کسے زبان نے بیان نہیں کیتا ہونا۔ اور یہ موضوع بھی بالکل نواں ہے، بلکہ اس کی بنسبت زیادہ نواں ہے کہ انہوں تے کدی کسی نے منبر دے اوتے چھیڑیا ہی نہیں ہونا۔ قرآن مجید سے اقتباس، الف قاف تا با الف سین، اقتباس۔ اس موضوع کے پیش کرنے کی غرض و غایت کی
ایک سے ایک نیا علم اس تو جناب نو باخبر کرنا ہے، بالکل نیا خطاب ہونا ہے جناب واسطے. پوری ایویں سمجھو ممبر دے حوالے نال اس طرح دی جامع وضاحت دے حوالے نال کہ پوری دنیا دے پہلا موضوع ہے اور بہت ہی عجیب علمی جا موضوع ہے. انہوں میں ایسے انداز نال پیش کرنا ہے کہ اگرچہ مسئلہ علمی ہے لیکن انداز ایسا ہوئے گا کہ علم نال تعلق رکھنے والے بھی سمجھ جان گے تے جڑے نہیں تعلق رکھ دے وہ بھی سمجھ جان گے. ایسا سادہ انداز پیش کروں گا انشاءاللہ. ایک غرض اس دی کیے ایک نئے علم دا جناب دے ذہن شریف دے اندر اضافہ، اپنے دوستاں سنگیاں ساتھیاں نو ایک نوے مسئلے تو باخبر کرنا ایک غرض ہے. دوسری غرض ہے اس دے ضمن دے اندر شدید قسم دا رد ہو جانا ہے اس صفی مولوی دا جڑا خانوال نال تعلق رکھتا ہے اور انہوں صفاحت اور جہالت نے یا کم بختی نے مجبور کر کے میدان لے آندا ہے تے اس میرے تے ایک الزام لایا ہے کہ چشتی مسلمہ قذاب آنگو اللہ دے قرآن دے مقابلے وچ قرآن بنوں گا. اللہ اکبر کبیر. اور اس دی کم بختی انہوں پتہ نہیں کہ منہ چکی جملہ گھٹ بیٹھا ہے. اس جملے اور اس عہدے منحوس کلام دا انجام اور نتیجہ عہدے حق کی ہونے اور اس دا ایک کلام کنا کنا دوتے اللہ اکبر نحوست اور ظلم و زیادتی پہنچاوے گا اور کنا کنا نو اس دا ایک کلام اس دے ظلم و زیادتی دا نشانہ کرے گا اور پھر اس دے نتیجے اس دوتے شرع کی حکم لائے گی. انہوں اس دا پتہ ہی نہیں سی، یہ کہہ دے بیٹھا ہے انہوں یہ پتہ نہیں سی، لیکن میں پہلے حقیقت بیان کرنا. ساڑھے آستے کسے بڑے تو بڑے بندے دے رات آستے نا ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے. ایسا ایک جملہ بول دئیے اگلے دیاں جہالتاں دے باپاں دے باب ختم ہو جائے. ایک جملہ مثلا لطیفے بطور عرض کرنا، ایک کوئی پروفیسر خورشید لاہور دے اس علاقے دا، انہوں کسے نے کم بختی کر دیا چٹ دے دیتی کہ جی یہ فضل احمد چشتی سکولوں دے خلاف بول رہے دے بارے تو اٹھا خیال ہے. انہوں بھی شوق چڑھیا سی ممبر دے بیٹھ کے تے اپنے علم دے اظہار دا وہ گو کی کہندا وہ جی لگتا ہے سکولے گیا ہے تو کسی ماسٹر انہوں کٹیا ہے یا یہ گیا ہے دے دی جتی چکی گئی. میں صرف اس ایک واہ ساری تقریر کو 10 منٹ انہیں لائے ہونے میں صرف ایک جملے نالوں کا جواب دیتا. میں کہ جناب دا یہ کہنا کہ
جتی چکی گئی ہے چشتی دی تے تاں سکولوں کے خلاف بولدا سکول وچ کدھر گیا سی تے دی جتی چکی گئی میں کہ جناب میری 70,000 جتی بھی چکی جائے نا تو مینوں پریشانی فکر نہیں میں مخالف نہیں بولاں گا تھوڑی دھی بہن چکی گئی ہے مینوں وہی پریشانی دھیاں پیڑاں چکیاں جاندیاں نے مسلماناں دیاں دھیاں پیڑاں دا کی حشر پیا ہوندا ہے میں کہ جناب جی تو جتی دی گل کرنا میں تیری دھی بہن نوں رونا وا خیر ہی ہوں سچ وہ واسطے اتنا جملہ کافی اگر اسی جملے کی تفسیر کی جائے کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے تمہیں معلوم ہے یہ تو مشاہدہ ہے ہر کسی کا کہ دھی بہن نال کی ہوندا ہے یہ تو دسن دی لوڑ ہی کوئی نہیں گل نہیں سمجھ لگی لیکن وہ واسطے اتنا ہی کافی اور دوستاں واسطے بھی سمجھاؤن واسطے اتنا کافی کہ مینوں جتیاں چکیچن دا فکر نہیں ظالمہ مینوں عزت چکیچن دا فکر ہے او بدبخت پر تیری نظر جتی دی قدر ہے تاں جا کے تو میرے تے جتی دی غیرت رکھن دا الزام دیتا ہی اور میری نظر عزت دی قدر ہے وہ کم وقت تھا کدی جتیاں دی خاطر بھی جیلاں کٹ دے نے ہاں تیرے ورگے جتیاں دے پیچھے مرن والے تے جتیاں کھان والے ایویں ہی ہوندے نے انہاں نوں جیلاں جتیاں دی خاطر ہوندیاں نے الحمدللہ مسلماناں دے راہبر اور رہنما اور دین دے خدام نو جیلاں مصطفیٰ دے دین واسطے ہوندیاں یا اپنی عزت اور غیرت واسطے ہوندیاں یہ جواب کافی نہیں سچی دسو ایک جملہ دا جواب کافی نہیں ہن بولے گا تو پھر پتہ لگے گا اگلی تو بھائی میرے دوستو میرے واسطے کوئی شے نہیں سی یہ جواب دا ایک جملے جی کافی لیکن العلم نقطۃ کثر الجہال علم ایک نقطہ ہے اس کو جاہلوں نے پھیلا دیا کیا مطلب کم علموں کی وجہ سے باتیں بڑھتی ہیں اگر علم والا ہو تو چھوٹی سی بات بھی کافی ہو جاتی ہے علموں بس کری ہو یار اکو الف تیرے درکار جے علم دی گل کریے تو اکو گل سمجھا جی تے اگوں حکیم ہوئے تے ایک جملہ ہی کافی ہو جائے ہون دوستو میرے بارے اس خانے والی نے آکھیا قرآن مجید کے طور قرآن مجید پڑھ دیا اذا مروا باللغو مروا کراما قرآن مجید مومنین کاملین کے متعلق یہ بتا رہا ہے ان کی یہ صفت بتا رہا ہے ان کی خصوصیت بیان فرما رہا ہے کہ جب لغو اور بیہودہ کاموں کے ساتھ وہ گزر رہے ہوتے ہیں تو مرو کراما وہ کریم اور شریف بن کر گزر جاتے ہیں اور لغو اور بیہودہ باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے یہ قرآن مجید نے کاملین مومنین کی شان بیان فرمائی ان کی صفت بیان فرمائی ہے ان کی خصوصیت بیان فرمائی ہے ہوں وہ کھانے والی بن گیا خود کامل ہاں جی خود کامل بن کے تے کہندا ہے جے تو میرے بارے آکھیا ہی میں یہ آکھاں گا کہ اذا مروا باللغو مروا کراما
وہ قرآن اپنے واسطے پڑھ کے تے خود کامل بن کے کہندا میں تیری گل وال توجہ نہیں کردا کیونکہ میں کریماں لنگ گیا ہوں. قرآن انہیں اپنے واسطے پڑھیا. توجہ ہے. ایدہ جواب دیندیاں میں بلاغت دا ایک فن استعمال کیتا, بلاغت دے فن دا ایک باب استعمال کیتا. او باب اقتباس ہے جڑا میرا اج دا موضوع. میں قرآن مجید دا ہے جڑا جملہ سی مبارک اذا مرو باللغو مرو کراما, میں اقتباس کیتا. میں کہا تیرے آستے میں نہیں کہنا یہ نہ کہو, کامل نہ بن قرآن دی آیت چینج شامل تو نہ وچوں نہیں جنہ دی گل قرآن پہ کرتا ہے. میں نے کیتا کہ اذا مرو یہ لفظ لے قرآن دے وچ لفظ ملایا اذا مرو بالحق, اگوں پھر مرو رہن دیتا, اگوں پھر کراما دی جگہ دے اتے لا دیتا لیاما. میں کہا تیرے بارے میں یہ کہنا ان جاک اذا مرو بالحق مرو لیاما, میں قافیہ بھی فاصلہ بھی وہی رہن دیتا. ٹھیک ہے, تھوڑے سے الفاظ میں تبدیلی کی. اب معنی یہ بن گیا کہ تیرے جیسے وہ لوگ ہوتے ہیں جب حق کے ساتھ گزرتے ہیں تو کمینے بن کے سر منہ ولیٹ کے لنگ جاندے نے, حق وال دھیان بھی نہیں کر دے. اذا مرو بالحق مرو لیاما, یہ کی سی؟ یہ بلاغت دے فن دا وہ اقتباس سی جیڑا ہر مدرسے وچ پڑھایا جاندہ ہے. دیوبندیاں دے مدرسے بھی اس فن دیاں کتاباں نال بھرے نے, بریلویاں دے بھی بھرے نے, خانے والی دی پھٹی دے اتے کتاباں پئیاں نے, لیکن وہ دی کم بختی انہوں خود فن دا کوئی باب کیونکہ سمجھ نہیں آؤں. اس واسطے وہ بیچارہ میرے اس عمل دے اتے اعتراض کر کے دے آندہ ہے وہ اٹھو ہے مسلمانوں, یہ تو مسلمے قذاباں کو قرآن بدلی جاندہ ہے. ہون میں آکھاں گا ذرا قائم روی اپنے گل تے, جنوں تو قرآن بدلنا آکھیا ہی نا, اے میں ثابت کراں گا پہلے نمبر تے تیری اس کتاب چوں جنوں پڑھدا پڑھانا آیا ہے. اگر پڑھدا پڑھانا ہے تے, اگر گلی ڈنڈا کھیلنا ہے تے پھر تیری مرضی, اگر پڑھنا پڑھانا ہے تے تیری پھٹی دے بئیے, تیرے استاد پڑھائیے, تیرے استاد دے استاد پڑھائیے, اتھو توڑ چل سارے امامہ پڑھائیے, اگر نہ پڑھائیے ہوئے میں زبان بڑھا دے. یہ ہوئی اینو کی کہندے نے, توجہ ذرا, اقتباس دا پہلو معنی میں سادے لفظ ہیں تو انہوں دس دینا تاکہ ہر قسم سمجھ آ جائے. دس دیا اقتباس دا معنی ہندہ اصطلاحی معنی فن بلاغت فصاحت و بلاغت آلے جڑا معنی کر دینے اللہ دے قرآن یا رسول اکرم دا فرمان حدیث. قرآن یا حدیث دے لفظ لینا تے اپنا معنی لینا. گل سمجھنا, قرآن و حدیث دے لفظ لینے تے اپنا معنی لینا. انہاں لفظاں نو مناسبت دی وجہ نال اپنے معنی واسطے استعمال کرنا, لیکن وچ اشارہ ہو جا وچ کوئی لفظ ایجا نہ بولنا کہ پتہ لگے اے اللہ رسول دی گل ہے, بلکہ اگلا سمجھے اپنی طرفوں کہہ رہا ہے. توجہ ہے. پھر سمجھو اقتباس کا کیا مطلب ہوتا ہے. اقتباس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اقتباس کنوں کہندے نے؟ قرآن دے لفظ یا حدیث دے لفظ میں اپنا معنی لینا, کسے اپنے مطلب واسطے وہ لفظ لینا. اللہ دے قرآن دا اتھے معنی وہ اپنی ترتیب دے مطابق, اپنے نظم دے مطابق جی میں چل رہا ہے سیاق دے مطابق وہ دا معنی ہونا ہے, ظاہر بات ہے.
میں انہوں اپنے معنی واسطے استعمال کراں. کوئی بندہ اپنے معنی واسطے استعمال کرے قرآن دے لفظ نو یا حدیث دے لفظ نو تے نال اے نہ کہ اللہ تعالیٰ ان فرماندا ہے نبی پاک ان فرماندے نے، بلکہ اس طرح ظاہر کرے کہ میں اپنی طرفوں کہہ رہا تے لفظ وہی استعمال کرے. اینو کہندے نے اقتباس. کی کہندے نے؟ اس موضوع دے اوتے اس جاہل نو کی پتا. توبہ توبہ توبہ. ویکھو الاقتباس من القرآن الکریم. ذرا کتاب دوتے نظر ڈالو، لکھیا ہوتے ایک کس زمانے دی کتاب ہے؟ غوث پاک میراں دے دور تو ہی پہلا دی کتاب ہے. اس کتاب دے لکھن والے امام ابو منصور عبد الملک بن محمد ثعالبی. امام ثعالبی مشہور نے امام ثعالبی. انہاں دی پیدائش 350 ہجری میں اور وفات ہے 429 ہجری میں. پورے اس موضوع دی کتاب ہے اقتباس دی. میں تے نہیں لگدا ہے قسم خدا دی کر کے آنا پتہ نہیں کدوں دی میں لے کے رکھی سی تے اینو میں پڑھیا ایڈا نہیں سی. ہاں فن میں پڑھاندا سا، بلاغت دا فن پڑھانا او دے چ اقتباس ہوندا ہے. ہاں جی ہنے میں پڑھا کے فارغ ہویا. اس کتاب نو میں پرسوں ہاتھ لایا تو میرے ذہن چایا کہ پروردگار نے یہ جنس میرے واسطے محفوظ پہلو ہی کرا دیتی سی. وہ جاندا سی کہ کوئی ملا اس طرح شرارتی اٹھے گا جاہل، انہیں جہالت بکھیرنی ہے تے اساں پوری کتاب ہی اینو دے دینے ہیں تاکہ انہوں پتہ لگ جاوے کہ اس پرلے درجے دا میں جاہل ہاں کہ جنہوں صدیاں پہلا امام فن دے طور تے لکھ دے کتاباں لکھ دے پڑھ دے پڑھان دے آئے نے. یہ انہوں مسلمہ قذاب والا کام کہی جاندہ. یہ دا مطلب ہے نعوذ باللہ ساڑھے امام سارے وہ مسلمہ قذاب والا کام کرنے لگے آئے نے. واللہ دے قرآن دے مقابلے قرآن بنا دے رہے نے. اللہ اکبر و کبیرہ. سچ کہہ گئے نے بزرگ. فساد الجاہل اکثر من صلاحہی. جاہل بندہ اصلاح گھٹ کرتا ہے، فساد بہتا کرتا ہے. جاہل بندہ خطاب کرے، واز کرے، لوکاں تبلیغ کرے، وہ دے واز تبلیغ نال فائدہ گھٹ ہونا ہے، نقصان بد ہونا. کیوں؟ جدو ایک انہیں جہالت دا ٹٹو چھڑنا ہے انہیں تباہی لا دینا. توجہ ہے؟ تو میرے دوستو اس کتاب دے اندر اقتباس سونے نبی تو شروع ہویا ہے. حضور نے وہ کام کیتا ہے، صحابہ کیتا ہے، اہل بیت کیتا ہے، سارے امامہ کیتا ہے، سارے جیڑے جیڑے درس نظامی پڑھ دے لگے آئے نے انہاں بزرگاں نے کیتا ہے. توجہ ہے؟ یہ دے وچوں میں چند روایتاں پیش کرانگا، اقتباس ثابت کرانگا اور وہ بھی مولا علی دی زبان نال. پھر ملہ جی نو آکھاں گا ملہ جی ہن اے فتویٰ تیرا انہاں سارے نبیاں تے جانا ہے، سارے صحابہ تے جانا ہے، سارے ولیاں تے جانا ہے، سارے امامہ تے جانا ہے، اور تو انہاں نو مسلمہ قذاب آنگو قرآن دا بناون والا قرار دیتی بیٹھا ہے. ہن دس تیرے تے مرتد ہون دا کڈا وڈا فتویٰ لگنا ہے. حالے میں فتویٰ نہیں دینا لیکن تیرے تے لزوم ضرور ہونا ہے. ہاں جی میں فتویٰ نہیں دینا، لزوم تیرے تے ضرور ہونا ہے. ہن اپنے ایمان دا دس تینوں میں صحیح مشورہ دیتا سی تقریر نہ کریا کر، تقریر چھڑ دے، ریڑی لالا ہو چنگا ہے. قسم خدا دیتے چلو جے تو ماڑا ہی ہو گیا، کمزور ہو گیا، تیرے کو ریڑی نہیں لگ دی، میرے کو آ جا، تیرے جگہ جوگا لنگر پانی میرے کو واد ہوئے. دے جاؤ اور سنو یہ دے منہ پنن واسطے میرے ہاتھ کی ہے بولو جی میں کام کیتا ہے تے جملہ بنایا ہے
اسی طرح کام آلہ حضرت بریلوی کیتا ہوئے ایک تھان تے نہیں کئی تھان تے فتاوی رضویہ کیتا ہوئے تے ہون اے دے فتوے لانتی ملون فتوے جھوٹے قذاب ہاں جی بندیاں والے فتوے ہاں جی تجل و فریب تے جاہلانہ فتوے دی ذات وچ آلہ حضرت مسلمہ قذاباں کو قرآن بنان والے بنن گے ہن دسو اے دا ککھ رہے گا کہ اے دا امام ہی معاذ اللہ مسلمہ قذاب دے نال دا بنے گا اے دا امام جنوں ساری دیہڑی ساری زندگی استعمال کر کر کے انہوں نے شیراں نو کلاماں نو تے اے روٹی ٹکر بناندا ہے وہ اے دی نظر ہے دے فتوے دے مطابق وہ معاذ اللہ بندے نے مسلمہ قذاب پیچھے کی بچے گا ملا جی بین ہی جویں میں بنایا ہے جملہ اگر اسی طرح دے جملے اعلیٰ حضرت نہ بنائے ہوں میں زبان کٹا دے ساں نہیں تے ملا جی تو گستاخ رسول بھی بن گیا گستاخ صحابہ بھی بننا ہے گستاخ اہل بیت بھی بننا ہے گستاخ امامہ بھی بننا امامہ دا بھی گستاخ بننا ہے اور جناب جی درس نظامی دا بھی گستاخ بننا ہے وہ تو خود اپنے کلام وچ آپ بے ایمان بننا ہے تو اگر کتاب پڑھانا ہے تے پھر کتاب تیرے کول ہے اس دے اندر جڑا فن ہے وہ تو مسلمے قذاب آنگوں جڑا اللہ دے قرآن دے مقابلے معاذ اللہ تیری سمجھ دے مطابق قرآن بناندا ہے پیا انہوں پڑھنا پڑھانا ہے تینوں حیا نہیں آؤندی اے ہن سب تو پہلا دروس البلاغہ اے وہ بلاغت پڑھنے والا پہلا قاعدہ ہے یہ بلاغت دا پہلا قاعدہ ہے میرے ہاتھ وچ اب بچے پڑھنے والے بلاغت پڑھدے نے تے یہ ہوئی پہلا قاعدہ پڑھیا جاندا ہے مصر دی کتاب بلاغت دی دروس البلاغہ اتنے حاشیہ شموس البراعہ مولانا فضل حق رام پوری رحمہ اللہ دا توجہ ہے میں یہ وچوں ہی پہلا اقتباس دا مسئلہ سمجھا دینا تے عبارت بھی پڑھ دینا تے اسی طرح اللہ دا کلام لے کے او دے لفظ لے کے تے ادیب نے اپنے کلام وچ استعمال کیتا ہے تے استعمال کر کے تے انہیں تے علم دے مطابق فصاحت و بلاغت دا ایک باب کلام وچ لے آندا ہے لیکن خانے والی دے نزدیک وہ مسلمہ قذاب بن گیا ہے حضرت غور فرمانا الاقتباس هو ان يضمن الكلام شيئا من القرآن توجہ ہے الاقتباس هو ان يضمن الكلام شيئا من القرآن او الحديث لا على انه منه اقتباس یہ اپنے کلام دے اندر شامل کر رہے اللہ دے قرآن یا حدیث دے وچوں کوئی گل کوئی لفظ شامل کر لے اللہ دے قرآن یا حدیث وچوں اپنے کلام دے وچ لا علی انہ منہ لیکن طریقہ انجدہ نہ ہوئے کہ پتہ لگے اللہ دا کلام پیا بناؤں ہے اللہ دا کلام بول رہے انجدہ کہ قال اللہ قال رسول اللہ مولانا فضل خیر رام پوری رحمہ اللہ اس دے حاشے دے اندر دروس البلاغہ دے حاشے دے اندر لا علی انہو منہ دی شرح کر دیا فرمان دینے لا علی وجہ یکون فیہ اشعار بینہو من القرآن او الحدیث کأن یقال فی اثناء الکلام قال اللہ تعالی کذا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا فإنہو لکونہی سہل التناول لیس مما یستحسن ویلحق بالبدیع کچھ بولو ذرا فرمایا اقتباس یا اپنے کلام وچ رلاوے اللہ دا کلام یا رسول اللہ دا کلام رلاوے لیکن طریقہ ایسا نہ ہوئے کہ بالکل واضح ہوئے کہ اللہ رسول دا کلام پڑھ رہا ہے نا اگر انج دا فرمایا طریقہ ہوئے گا کہ وہ بول دے وہ آکے اللہ انج فرماؤں ہے یا رسول انج فرماؤں ہے توجہ ہے انج آکے اللہ اس طرح فرماؤں ہے تو رسول اس طرح فرماؤں ہے تو پھر فرمایا پھر فصاحت و بلاغت نہیں بنے گی یہ بدی نہیں بنے گا علم بدی دا ایک مسئلہ ہے نا بلاغت جڑا علم بلاغت اس دے اندر ترائے فن ہوندے نے ایک علم معانی ایک علم بیان ایک علم بدی یہ علم بدی دا ایک مسئلہ ہے ہاں جی انہوں کہندے نے توجہ ہے محسنات کئی کہندے نے محسنات مانویہ وچوں
تے کئی خاتمہ سرقۃ الکلام خاتمے دے اندر انہوں بدی دے اندر بیان کردے نے. خاتمے دے اندر سرقۃ الکلام دے ملحقات دے اندر بیان کیتا جاندا ہے کہ یہ کی ہوندا ہے کہ کلام اللہ دا لینا یا رسول اکرم دا لینا وچ اپنے کلام دے نال انہوں کچھ شامل کر لینا. ٹھیک ہے, معنی دی مناسبت دی وجہ نال اس دی وجہ نال ایک عجیب جا لطف اندوز کلام بن جاندا ہے. یہ فصاحت و بلاغت بن جاندی ہے. توجہ ہے, ذرا بولو نا. ہن دیکھو اس کتاب دے اندر شعر دے رہے نے, جس شعر دے اندر اگلے نے شاعر نے اسی طرح کیتا ہے اور وہ انہوں شاہد بنا رہے ہیں کہ دیکھو ایک شاعر ہے وہ اسی طرح دا کام کر رہا ہے, وہ اقتباس کر رہا ہے. وہ کیے لا تکن ظالما ولا ترضى بالظلم وانکر بكل ما يستطاع یوم یأتی الحساب بالظلوم ما من حمیم ولا شفیع یطاع. قرآن پاک ہے ولا شفیع یطاع ہے. ہن شاعر نے شعر بنایا ہے, شعر دے وچ اپنا کلام پایا ہے سارا بنا کے آخر وہی اللہ دے قرآن دے لفظ کٹ کے وچ شامل کیتے نے. ہن توجہ ذرا, انہیں معنی اپنا استعمال کیتا ہے, معنی اپنا ہے, الفاظ قرآن دے لائے نے, قرآن دے الفاظ نو حصہ بنا دیتا ہے اپنے کلام دا. تو کی بن گیا ہے؟ اقتباس بنے. ہن اے درس نظامی دا ایک قاعدہ جڑا ہے وہ تے اقتباس دی مثال پیش کر کے تے بچیاں نو پڑھا رہا ہے تے سمجھا رہا ہے. ایمان نال دسو ایڈا ہی یتیم بیچارہ انہوں اینا بھی پتہ نہیں بھی یار جڑا قاعدے دا مسئلہ ہے وہ بھی دن نہیں آؤں گا. سمجھ نہیں لگی نہیں یار. ایک جڑا قاعدہ ہے اس دی بھی سمجھ کوئی نہیں. اس تو بڑی کتاب یہ ہوں ساری بلاغت دی آخری کتاب شمار ہوتی ہے متول. دیکھ دے پہ ہو اس متول دے اندر, متول دے متن دے اندر تلخیص المفتاح متن متول دی شرح. تلخیص المفتاح اس دی شرح متول امام خطیب قزوینی دی. تلخیص المفتاح اس دی شرح متول امام تفتازانی دی. تلخیص المفتاح دے اندر اسی طرح سارقات کلامیہ دے ملحقات دے اندر لکھیا ہے اما الاقتباس فہو ان یضمن الکلام شیئا من القرآن او الحدیث لا علا انہو منہو کقول الحریری فلم یکن الا کلمح البصر او هو اقرب. کتاب ہے مقامات حریری. درس نظامی پڑھنا لے اگر اتنے بچے بیٹھے ہوئے تو انہوں نے معلوم ہونا ہے. کیوں بھئی مقامات حریری جان دے ہو؟ کوئی جاننے والا بیٹھا بچہ؟ مقامات حریری اس دے اندر امام حریری نے اقتباسات بہت کیتے نے. ایک اقتباس یہ فرمایا ہے گل وہ اپنی کر رہے ہیں, اس گل دی تیزی بیان کر دیاں فرماندے نے فلم یکن الا کلمح البصر او هو اقرب. ہے قرآن کے نہیں بھائی؟ بولو بولو. مقامات حریری والا قصہ اپنا پہ بیان کر دے. اللہ تعالی اس آیت مبارکہ نو اتھے کس معنی واسطے ذکر کیتا ہے؟ اتھے قرآن چاہیا ہے قیامت جدو آوے گی نا تے آنکھ چمکنا, یا اس تو پہلا
یا اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ ساڈا جڑا امر ہے نا جہدے نال اساں کائنات بنانے اور چلانے ہیں، یہ امر ساڈا اکھ چمکن وانگو ہے یا اکھ چمکن تو بھی بہتا تیز ہے۔ اور دیکھ اللہ تعالیٰ اوتھے فرما رہا ہے اپنی گل، اپنے امر دی کہ میرا امر کون جڑا ہے او دے اندر ایڈی تیزی ہے۔ میں پورے موضوعات وچ بھی اینو سمجھا چکیا، اللہ دے امر دی تیزی سمجھا چکے ہیں۔ اللہ اپنے امر دی تیزی دی پیا گل کردا ہے۔ امام نے اپنے قصے وچ کسے شے دی تیزی بیان کردیاں اسے آیت نو اوتھے رکھ دیتا ہے۔ ہن اللہ دے قرآن نو اپنے معنی واسطے انہاں استعمال کیتا ہے۔ وہ سچی دسیا جو مسلمانوں انہاں نے قرآن بدلیا، قرآن نواں بنایا، یا انہاں نے فصاحت و بلاغت اپنی وکھائی ہے؟ بول دے نہیں جی؟ تو کیا ایسے بے علم کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے یار، اتنا بے علم بندہ کہ مقامات حریری درسیات پڑھائی جاندی ہے، انہوں وہ بھی پتہ نہیں، وہ دا بھی علم نہیں، تو کی کہی جاندے نہیں؟ یہ دا مطلب ہے بیچارہ مکھی ہی ماردا رہا، تھا میں انہوں علمی یتیم آ گیا سی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ ہن ناچیز سب تو پہلا اس حوالے نال مولا علی دیاں گلاں کچھ سناندا ہے۔ بولو 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 اللہ اکبر و کبیرہ۔ توجہ ہے؟ وہی کتاب الاقتباس، کیونکہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے ہر طرح دے طبقے دے ادبا فصحا بلغا دے اقتباس دے عمل نو ترتیب نال نہ ذکر فرمائے امام ثعالبی نے۔ انہاں وچوں مولا علی دی ایک فصل بنائی ہے فی نکت من اخبارہ، آپ مولا علی سرکار دیاں عجیب و غریب گلاں دے نکتے، اے ہن نکتے ہیں ذرا توجہ، اوے میاں اونچی بولو ذرا سبحان اللہ۔ لما بویع رضی اللہ تعالی عنہ واستقام له بعض الامر اشیر علیہ بان یقر معاویۃ علی الشام وعبد اللہ ابن عامر ابن قریظ علی البصرة ریثما تستقر الامور فی قرارها امتنع عن ذلك وقال ما كنت متخذ المضلين عضدا۔ توجہ فرما، جدو حضرت مولا علی مشکل کشا سرکار دی بیعت ہوئی، مولا علی مشکل کشا دے دور خلافت جاب دی بیعت ہوئی، بعض حکومتی سرکاری معاملات آپ سرکار دے سدھے ہو گئے، سدھے پدرے ہو گئے، حکومت قائم ہو گئی۔ کسی نے مشورہ دیتا، توجہ ذرا، کسی نے مشورہ دیتا کہ حضرت معاویہ نو ملک شام دا ہی حاکم رہن دیو، تے حضرت عبداللہ بن عامر بن قریظ نو بصرے دا حاکم رہن دیو۔ انہیں چیر نو سارے معاملات حکومت دے بہتر ہو جان گے، حکومت پوری قائم ہو جاوے گی، اس تو بعد جو چاہیا جے کر دیا جے۔ حضرت نو مشورہ دیتا کسی شخص نے، اور میرے سمجھ دے مطابق تاریخ دمشق دے اندر میں پڑھیا ہے، یہ مشورہ دینے والے غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس نے یا عبداللہ بن عمرو بن عاص نے نہ وچوں کوئی، بہرحال کسی صحابی نے مشورہ دیتا مولا علی نو حضور اج کرو، تہاڈی حکومت کچھ نہ کچھ قائم ہو گئی ہے، باقی دا حضرت معاویہ دی حکومت شام تے رہن دیو، عبداللہ بن عامر بن قریظ دی حکومت بصرے تے رہن دیو۔ کی مطلب اے تواڈے خلاف نے، لیکن انہاں نال فی الحال ٹکر لینا مناسب نہیں، تساں انہاں نو اپنی تھاں تے فی الحال رہن دیو،
پھر حکومت جسلے تہاڈی قائم ہو جائے گی، اس تو بعد جو کریا جے جنوں ہٹاونا ہے جو کرنا ہے کر لینا، لیکن ایک بار حکومت اپنی پوری قائم فرما لو۔ مولا علی مشکل کشا نے جو جواب دیتا وہ اللہ دے قرآن دا اقتباس ہے۔ بولو بولو، آپ نے کی فرمایا؟ فرمایا امتنع عن ذلك، آپ رک گئے۔ فرمایا ما كنت متخذ المضلين عضدا، توجہ فرمایا میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا امدادی نہیں بنا سکتا۔ توجہ ہے کی مطلب؟ حضرت معاویہ نو شام دے تے برقرار رکھا، یعنی حکومت میری دے ماتحت او روے۔ ادھروں عبداللہ بن عامر بن قریظ اوتھے آپ بصرے دے حاکم رہن تے او اختلاف نہ چھڈن تے میں اسی طرح ہی انہاں نو اوتھے حکومت اوتے برقرار رکھاں۔ آپ نے ایتھے قرآن مجید دے او لفظ پڑھے ما کنت متخذ المضلین عضدا، فرمایا میں گمراہ کرنے والوں کو امدادی بنانے والا ہرگز نہیں۔ گل سمجھا جی؟ ہن پہلا یہ سمجھو اللہ نے قرآن چے کس موقع تے فرمایا ہے؟ سمجھاواں؟ مولا علی نے کیڑے موقع تے استعمال کیتا ہے اور اللہ نے قرآن چ کتھے استعمال کیتا ہے؟ اب بولو تو صحیح۔ قرآن پاک نہیں میں پتر ہے خواجہ محمد شفیع لجپال زندہ باد، فیضان خواجہ محمد شفیع لجپال زندہ باد۔ بولو بولو، دو سو 93 توجہ ہے، 293 اور بولو سنو، اللہ اکبر۔ پروردگار قرآن دے اندر سورت کہف آیت نمبر 51 چس ناوے علم دی پیسے واپس، پروردگار فرماؤں ہے سورت کہف دے اندر آیت نمبر 51 دے اندر، بولو ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ اللہ سونا فرماتا ہے جس لئے میں آسمان زمین بناؤں لگا سا، میں نہ کافران اس لئے حاضر نہیں سی کیتا، موجود نہیں سی کیتا، جس لئے میں بناؤں لگا سا اس لئے بیٹھے ہون، انہاں دی اکھاں دے سامنے بنے ہون، آسمان و زمین انہاں دی اکھاں دے سامنے بنے ہون، تاکہ بیک کے تو پھر جو فیصلہ کرنا اپنی مرضی دے مطابق کرنا۔ انہاں جاہلاں نو کوئی پتہ نہیں میں آسمان زمین بناؤں والا کیویں بنایا ہے۔ اگے فرماؤں ہے جس لئے میں انہاں دی جاناں بنائیاں نے اس لئے بھی یہ سامنے نہیں سن، یہ نہیں سن ویکھ رہے میں انہوں کیویں بنایا ہے۔ وما كنت متخذ المضلين عضدا، پروردگار فرماؤں ہے میں گمراہ کرنے والے کافر، گمراہ کرنے والے کافر انہوں اپنا امدادی رب فرماؤں ہے میں اپنا امدادی نہیں بنا سکتا، میں گمراہ کرنے والے اپنا امدادی نہیں بنا سکتا، میں جو کچھ بنایا کائنات دے اندر
میں کسے گمراہ کرنے والے نو اپنا امدادی نہیں بنا سکدا، نہ بنایا ہے نہ بنا سکنا وا۔ ہن پروردگار تے اپنی پیا گل کردا ہے کہ میں رب میں گمراہ کرنے والے نو اپنا امداد نہیں بنا سکدا۔ او سجنا قرآن اللہ دے قرآن نے اے آیت مبارک اللہ واسطے لے آندی ہے۔ رب فرما دے اپنے واسطے میں گمراہ کرنے والے نو اپنا امداد نہیں بناؤندا، رب اپنے واسطے استعمال فرمائی ہے۔ اے مولا علی مشکل کشا نے اپنے واسطے استعمال فرمائی ہے۔ اوئے او مولی جی او توجہ رب فرماوے میں رب گمراہاں نو گمراہ کرنے والےاں نو اپنا امدادی نہیں بنا سکدا۔ تے مولا علی ایہو ہی آیت پڑھن حضرت معاویہ واسطے تے حضرت عبداللہ بن عامر بن قریظہ واسطے تے اپنے واسطے رب پڑھے اپنے واسطے تے پڑھے خلاف کناں دے کافراں دے تے مولا علی اپنے واسطے پڑھن صحابہ دے خلاف۔ مولی جی ہون دس لفظ قرآن دے مانا علی دے وہ بول دے صحیح ہے لفظ قرآن دے مانا مولا علی دا او بدھو او ٹکر چپ ملا اور فتوی لا مولا علی مسلمہ قذاب بن گیا معاذ اللہ۔ او بے ایمانا ریڑی لالا ریڑی کافر نہ کر دنیا نو۔ مردودا جنہ منبر رسول نو چاہ پانی دا پھٹا بناونا اے ہوئی نتیجہ ہونا۔ الحمدللہ ہم نے چاہ پانی دا پھٹا نہیں بنایا، اسینو محمد دی وراثت سمجھیے۔ یہ تیرے اندر کوئی ہے علم یا اپنے سارے مددگاروں اگر اقتباس ثابت نہ ہوئے نبیوں تو ولیوں تو اہل بیت تو صحابہ تو امام حسین تو میں نک بڑھانا نہیں تے بدھو آج تو بعد منبر تے بینا تیرا حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ تیرے سدن والے بے ایمان لانتی تینو سدن والے محض پنڈاں دے بھنڈ ویکھن والے نے سٹیج ڈرامہ تیرا ویکھنے نے تینو علم کوئی نہیں وہ علم دے شائق نہیں۔ الحمدللہ جے علم تے دین دی گل کرنا ہے تے تو آج وڈا گستاخ نبیوں دا صحابہ دا مولا علی دا اہل بیت دا امامہ دا درس نظامی دا اور اپنے مدرسے دا مخالف ثابت ہو جائے اور بدھو اور چشتی نال پنگے لے۔ نہ چھیڑ خرقہ پوشوں کو ارادت ہے تو پوچھ کی نہ چھیڑ خرقہ پوشوں کو ارادت ہے تو پوچھ کی ید بیضا لیے بیٹھے ہے اپنی آستینوں میں۔
تاریخ دمشق الکبیر سے حضرت سعید بن عاص صحابی رسول کی ایک حکمت کی بات بتاتا ہوں، بتا دوں؟ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے مینو دو وقت پریشانی نہیں ہوندی تے شرم نہیں آؤں، توجہ ہے، دو وقت جس لئے میں اڑا گل کر دیا اڑ جاواں مینوں شرم نہیں آؤندی گل کر۔ سعید ابن عاص دا پہلا تعارف کراواں، جڑے 12 بندے 12 صحابہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریشیاں دی زبان تے قرآن جمع کرنا واسطے لکھن واسطے کٹھے کیتے سن 12 صحابہ جنہاں وہ قرآن لکھیا ہے جڑا اج تیرے ہاتھ چے، اس قرآن دے لکھن دے اندر ایک حضرت سعید بن عاص سن۔ کیوں؟ کان اشبہ لہجۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اے او صحابی نے جنہاں دا لب و لہجہ حضور نال سب تو زیادہ رلدا ہوندا سی۔ ہائے 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 ہائے، جس لے بول دے سن نا، جس لے سعید ابن عاص بول دے سن تے انج لگدا سی جویں رسول اکرم پہ بول دے نے۔ ہائے 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 ہائے، حضرت عثمان غنی نے انہاں دا نام چنیا، فرمایا قرآن لکھنے تسی اگے ہو کیونکہ تہاڈا لب و لہجہ حضور نال ملدا ہے، لہذا لغت قریش تہاڈے کول حضور علی زبان شریف محفوظ ہونی ہے تے ساڈا قرآن ہے بالکل حضور دے جو کچھ زبان شریف ہے اسی طرح ہی آئے۔ اے سعید ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ ذرا، سعید ابن عاص فرماندے نے میں 2 وقت گل کر دیاں، 2 وقت گل کر دیاں اڑ جاواں اڑ کے گل کراں، رک کے گل کراں، جدا لب و لہجہ سرکار نال ملدا سی۔ فرماندے نے 2 وقت گل کراں اڑا مینوں شرم نہیں آؤندی، پریشانی نہیں آؤندی۔ پوچھا حضور کیڑے 2 وقت نے؟ ایک لے فرمایا جس لے کسے جاہل سفید بے وقوف نال گل کر رہا ہواں، فرمایا جس لے کسے جاہل کسے بے وقوف نال میں مخاطب ہواں تو اس لے اڑ تے رک کے گل کراں نا تے مینوں شرم نہیں ہوندی۔ بولو اے کیوں شرم نہیں ہوندی؟ توجہ کہ اگوں جاہل ہے، میں جس لئے گل کرنی میں نکتہ سوچنا ہے، بہت علمی گل کرنی ہے، پھر میں سوچنا ہے یہ بے وقوف کدھر پٹھا مانا نہ لے جائے۔ فرمایا پھر میں ہور گل سوچاں گا، میں آکھاں گا اے کرا، پھر سوچاں گا یہ پٹھا مانا پھر نہ لے جائے، پھر ہور۔ فرمایا مینوں پھر اس لئے اڑ کے گل کرنی پیندی ہے، وہ میرا قصور نہیں، او دی جہالت تے بے وقوفی دا قصور ہے۔ تے دوسری گل سنو اے، دوسری گل بھی بڑی حکمت دی، آپ فرماندے نے دوجا اس لئے جس لئے میں کسے کول اپنی حاجت تے لوڑ منگ رہا ہوں، سوال کریں گے یار میرا کام کر دے، یار میرے کچھ پیسے دے دے، میری کوئی امداد کر، اس وقت فرمایا میں اڑ کے گل کرانا تے میرے شرم نہیں ہوندی۔ کی مطلب کہ میں جیڑا ہوندا ہے کمینہ انہوں منگ دیاں شرم نہیں ہوندی، شریف رک اڑ کے منگدا ہے، ہزاراں شرماں اندر پھڑ رہی ہوندیاں نے تے شرم دی وجہ نال کدی زبان کچھ نکل جاندی ہے تے کدی کچھ نکل جاندی ہے۔ فرمایا کیونکہ میرے اے شریف تے خاندانی ہون دی نشانی ہے، لہذا میں شرماندہ نہیں۔
یا رسول اللہ حق جا رہے زندہ باد فکر اسلام فکر اسلام شیر اسلام فیضان خواجہ محمد شفیع اقبال خاکدار جشن اہل بہشت زندہ باد سبحان اللہ. توجہ ہے سونیا، سمجھ نہیں آئی؟ میں اس وجہ نہ، کیونکہ میرا مخاطب آگے سفیہ اور جاہل ہے، تو میں ہزار بار سوچ سوچ کے بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں ماتے ایک کران دے پٹھی سمجھ لو. اب بولو تو صحیح ہوئے. پھر میں سوچنا یار ایک کران مات پٹھی سمجھ لے، دی کھوپڑی پٹھی. تو بھائی میں بھی حضرت سعید بن عاص کی طرح اس وقت رک رک کر بولنا اپنے لیے عیب نہیں سمجھتا، یہ خوبی سمجھتا ہوں. مولوی جی تو گلی ڈنڈے کھیڈ، تیرا کم نہیں ممبر رسول دے اور پھر ساڈے ورگیاں نال آن کے متھے لاؤنے. او دعائی خدا دی، دعائی خدا دی، اللہ سونے دے فضل نال ادھر ویکھ وقت آنا ہی، او وقت آنا ہے. تو آکھنا میں چھڈنا تے پر چادر نہیں چھڈدی. وقت آنا ہے تیرے تے حوصلہ کر. میرے دوستو، مولا علی دا اقتباس ایک پیش کیتا ہے، ایک دوسرا بھی پیش کرنا ہے اسے کتاب کر دیا. ہاں وہ مولا علی دا بڑا عاشق بنتا ہے تو اس مردود دا فتویٰ مولا علی تے کی لگتا ہے مسلم قذاب والا. معاذ اللہ، انہیں آکھا مسلمہ قذاب ہے، جڑا ایک کرے مسلمہ قذاب ہے. اور دوسرا حوالہ سن، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، اما عائشہ یہ بصرہ وال گئے سن مولا علی دے دورے. واقعہ جمل پیش آیا، مولا علی نو دسیا گیا. توجہ ہے، مولا علی نو دسیا گیا. توجہ، قد خرجوا من مکہ یریدون البصرہ. اے حضرات مکے چوں نکل کے بصرے وال چلے گئے تے جناب دے خلاف لوگاں نو ابھارنا چاہندے نے. مولا علی مشکل کشا نے لکھیا غما قلیل. حافظو قاری جی، حافظ جی ذرا توجہ، قاری صاحب بیٹھے نے کی فرما دے نے اما قلیل ویصبحن نادمین. ہونے نو آگ پوچھو اللہ نے کیڑے موقع تے قرآن چے گل کیتی ہے تے کنہ واسطے کیتی؟ اور کیوں بھئی یہ تھے دیسی تو دیسی بندے بیٹھے نے، میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ سچی دسو کہ نہیں؟ خانے والی جڑا دروس البلاغہ دی یہ ہوئی عبارت تے مقام جڑا میں شروع پڑھیا ہے نا، یہ وہ سمجھا نہیں سکے گا. ہوں تو میں سمجھائی بیٹھا، نہیں تو وہ ابتدا انہوں سمجھانا پہنا سمجھا سکنا، تو میں تمہیں سمجھا دیتا. دسو طالب علم سمجھانا میرے واسطے کتنا آسان ہونا، تمہیں میں سمجھا دیتا.
ہوں تے کو پوچھے اقتباس کیوں کہتے ہیں؟ تھی آگو لفظ قرآن دے من اپنا وہ بولو تو صحیح، وہ واسطے قرآن دے لفظ لائے استعمال کرنے یہ کہتے ہیں اقتباس کہتے ہیں۔ یہ ہے کوئی سوکھا کیتا کہ نہیں؟ تسی آکھو گے یہ تے ایڈا سوکھا مانا کر دیتا ہی ایدا انج لگدا ہے جویں ساڈا پرانا بیلی۔ شالی مشکل کوئی ہن قرآن پوچھ اللہ سونا کس موقع دے فرمایا ہے، کدے لئی فرمایا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے ہم ایک کافراں واسطے فرماتا ہے، کافراں واسطے اما قلیل تھوڑے وقت تو بعد لیصبحن نادمین، تھوڑے وقت تو بعد شرمندہ ہو جان گے، پشیمان ہون گے، انہوں نے احساس ہوئے گا ہے کی کر بیٹھے ہیں۔ اللہ کافراں واسطے فرماندا ہے۔ مولا علی اے ہوئی آیت اے بھی نہیں فرمایا، اللہ فرماندا ہے اگر یہ گل کہیں دے تو پھر مولا علی ظالم بن جانے سن، کیونکہ اللہ سونے کافراں واسطے آکھیا ہے، رب سونے حضرت طلحہ زبیر تے اما عائشہ واسطے گل نہیں کی تھی، لیکن مولا علی فصاحت دا بادشاہ سی، بلاغت دا بادشاہ سی، کلام اچھا تو اچھا بنان دا بادشاہ سی۔ آپ نے اقتباس کیتا، اللہ دا قرآن لیا، مانا اپنا لیا۔ توجہ ہے، یہ شاہ علی دا دوسرا اقتباس پیش کیتا ہے۔ میں اعلیٰ حضرت بریلوی والا آنا چاہنا، لو عجیب گل ہے یار، ایڈا ہی بیچارہ جاہل۔ فتح رضویہ شریف جلد پہلی خطبہ، اب دیکھیں اکی لکھیا ہے خطبۃ الکتاب، اب دیکھو بھائی دیکھو وہ فتاوی رضویہ شروع پیا ہوندا ہے، جے میں تقریر کرنے ہیں تے الحمد تو شروع کرنے ہیں، خطبہ ہوندا ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے فتاوے دا خطبہ شروع کرتے ہیں جے میں کیتا ہے انہاں اوویں کیتا ہویا ہے۔ او مولوی جی تو اگاں وڑیواں پڑھیا ہونے، تو خطبہ ہی نہیں پڑھیا کوئی۔ سنگیو سنو خطبہ اللہ حضرت سنو، حافظ بیٹھنے اپنے فیصلے کرتے جان گے۔ ہاں جی، یہ خطبے دے اندر اعلیٰ حضرت نے ہن لکھیا صفت الکتاب، فرمایا جیڑا میرا فتاوی رضویہ میری کتاب ہے نا، یہ دی میں شان بیان کردا، فرمایا کی ہے یہ کی ہے۔ اما بعد پڑھ دیں، اما بعد فهذه بحمد اللہ ورفد اللہ وعون اللہ وصون اللہ تبارک اللہ وبارک اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر جنات عالیہ قطوفها دانیہ۔ توجہ ہے، اعلی لطف لو، اعلی حضرت نے خطبے تا لطف لو، روچی بولو۔ آپ فرماندے نے میری یہ کتاب فتاوی رضویہ جنات عالیہ قطوفها دانیہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ سچی دسیا جی، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے جنت وچ آ کچھ ہونا ہے، اوتھے باغ ہون گے۔ توجہ ہے، قطوفها دانیہ، گچھے جڑے نے
توجہ گچھے ایڈے نیڑے ہون گے وہ گچھیاں تو جو بھی چننا چاہو گے وہ بالکل قریب ہو سوکھا تے آسانی نال اگے منہ دے آ جائے گا ہن سچی دسیا جے اللہ تے جنت دی گلاں پہ کردا ہے اعلی حضرت فرماندے نے میری کتاب ایویں اے دے وچ گچھے ہیں او بدو ملا او بدو میرے بھائی ممبر رسول کو سٹیج ڈرامہ بنانا بڑا آسان ہے میں جا رہا نہیں سبحان اللہ کرتے میں آ چل رہا ہزاراں بندے ایمان والے دا نک بڑھیا انہاں آکھیا چل مولوی جا قسم خدا دی کر کے انہاں آکھیا مولوی جا مڑ کھچ ہو کے اپنے آپ واپس آندا ہے یہ سٹیج ڈرامہ بنانا اور ہے اس کو ممبر رسول سمجھنا اور ہے افسوس ہے اس امت دی تباہی ہے کیڑے کیڑے لوگ اس ممبر نو چمبڑ گئے نے ہوئے 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 آ ویکھ لا ایمان نال دس ہوئے انہیں فتاوی رضویہ کی پڑھیا ہونا ہے جنہیں فتاوی رضویہ دا خطبہ ہی نہیں پڑھیا تے جے پڑھیا ہے تے سمجھے ہی نہیں کیا اعلیٰ حضرت کیا کر رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں تے اگے کی سمجھ ہونا ہے باقی تک کی سمجھ ہونا ہے جو خطبہ ہی نہ سمجھ آئے ادھر ویکھو آگے فرماتے ہیں من مسائل الدین الحنیفی والفقہ الحنفی تجد فيها إن شاء الله عينا جارية من عيون تحقيقات السلف الكرام مع رفرف خضر وعبقري حسان من تمهيدات الخلف الأعلام وعرائس نفائس كأنهن الياقوت والمرجان لم يطمثهن قبلي انس ولا جان اے حافظو قاری صاحب سچی دسیا جی قرآن چ کی ہے لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان ایویں اعلی حضرت نو بنا دیتا ہے لم يطمثهن قبلی اوے قبلی او قبلی ذرا قبلی سے بھی غور کر اے اعلیٰ حضرت نواں قرآن بنائی بیٹھائی چھڑکنے بجا اور چھڑکنے بجا دے سنن والے نو آکھ تسی تمالا پاؤ تے لڈی ہیج مالو پاؤ او میاں والدہ کو بدھو ہے اس بدھو نے انہوں سدیا ہے اصل پتہ انہوں کون ہون ساتھ رہے نے چوہے دی کھوٹے پانی بڑے نا تو وہ باہر کوئی نہ کوئی آسرا لیندے نے ہن باہر پورے نہیں نکل دے بھی چھتر کھاواں گے وچ پورے نہیں رہندے بھی ناساں وچ پانی بن گیا تو مر جاں گے ہن او کی کردے نے سری باہر تھوڑی جی کٹ کے نا ہن جنہاں دیاں کھٹاں وچ ناچیز نے سٹیا سی نا پانی وہ انہوں سد کے تے کچھ ساہ لینا چاہتے نے اے پتہ نہیں انی دیو اے دیاں اپنیاں ناساں وچ پانی پی جانا ہے تہاڈا کی بننا اے دیاں اپنیاں ناساں وچ پانی وڑ گیا ہوں توجہ ہے میں نے کیتا سو چیلنج 10 جید علماء پاکستان کے نام لو وہ اگر کہہ دے کہ تو نے میرے سوالات کے جوابات دے دیے ہیں میں 50,000 انعام دوں گا اور شکست بھی مانوں گا میں جدو پہنچی میں نال ہی چڑھا دیتا ہے میں کہا سن میں تیرے تے ڈوری سٹھی جیڑے تیری نظر جید علماء نے 10 ہو چون لا ایک ہفتے دا ٹائم ہی 10 چون کے انہوں نے آکھ تیرے بھی سنن بیانات میرے بھی سنن جیڑے متعلقہ نے متنازع نے سن کے او حلفن بیان دیں
کلا ماں دی طلاق کھا کے حلف کلا ماں دا طلاق دا ہوئے. کیوں؟ مینوں پتہ ہے مولوی قسم کھاندے ہیں نا چھیتی کر دینے آندے نے کفارہ دے لا تو میں قسم ہی وہ پائیے لاکھ کفارے دین ساری زندگی رنڈے ہی مار جان. کیوں؟ کلا ماں دی طلاق دے جیڑا بندہ قسم کھاوے نا او دا مطلب یہ ہوتا ہے بھی ساری زندگی جیڑی رن کرانگا اسے ویلے طلاق. جیڑے بندے نا کوٹاں چ ادھر ادھر جھوٹیاں قسماں چکتے نے قرآن او دس قرآن چکا لا اے کیڑی گل ہے. میں دسی جانا جنوں کو لوڑ پوے نا قسم چکان دی انہاں نوں آکھو کلا ماں دی طلاق دی قسم دے لے جے چک جاوے تے موڑ آ کے انہوں پہلو سمجھا لو بھی یہ قسم نہیں بندی ہوں یہ مطلب بن گئی جیڑی بڈھی کی تھی وہی طلاق تے ساری زندگی چھنکنے بجاوے گا بڈھی تیری نہیں رہ سکتی کوئی. میں کہا جا انج دے 10 مولوی چون دے انج دے قسم نال جواب دے دیں وہ اگر کہہ دیں کہ چشتی جواب نہیں دے سکیا میں ہار مان لاں گا تیری. جا ہوں دسو سونے ہو لامیت میں اللہ قرآن فرماندا ہے کہ بارے فرماندا ہے جنت دیاں حوراں فرمایا جدو جنتیاں نو لبن گیا انہاں جنتیاں تو پہلا کسے انسان اور جن نے انہاں نو ہاتھ نہیں لایا. سچی بولو اللہ کا قرآن ہے. کیڑی صورت ہے حافظو بولو سورت رحمان ہے. بولو بولو سورت ہے. اللہ فرماندا ہے جنتیاں نو او حوراں لبن گیاں جنہاں نو ہاتھ نہیں لایا نہ انسان نے نہ جن نے انہاں ہی جا کے ہاتھ لاؤنا ہے ہور کسے ہاتھ نہیں لایا. ایویں اے دا مطلب ہے نبی سونے سچ فرمایا ہے جنت دلیاں دے حرام ہے. جی دی سمانی نو ایتھے سارے ہی ہاتھ لاؤندے رہن اوتھے بڑے بھی لین جائے گا. یہ دلہ طبیعت دلی بنا کے جدو جب گئے دینے آکھنا ہے سانو دے اوہی دے ہنڈی پرانی جیڑی ہر پاسے چلن والی ہوئے سانو اے دے. رب فرماندا ہے نا معلوم ہویا جنت غیرت مندوں کا گھر ہے. ہائے 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 اب بول دے سی عمرے جنت جی آنکھوں دے حضرت سعید ابن عاص دا تازہ قول سنا دیا جنہیں راتی تاریخ دمشق پڑھ کے آئے. غیرت دی گل ہے ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. قربان جاواں حضرت سعید ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات دے وقت اپنے پتراں نو وصیت فرمائی. وصیت دے جڑے جملے لکھے تھے انہاں دے اندر ایک جملہ فقرہ بھی لکھیا ہے انظر بناتی توجہ ذرا توجہ فرمایا انظر بناتی فلتکن قبورہن بیوتہن الا من الاکفار. فرمایا میرے پترو او میرے پترا میرا پترا انظر بناتی اب میریاں تھیاں نہیں میری عزت ہے میریاں بیٹیاں نے میں مر چلیا وہ میریاں تھیاں نے انہاں دا خیال رکھی انہاں دا خیال رکھی انہاں دا خیال رکھی کی کری فلتکن قبورہن بیوتہن الا من الاکفان. فرمایا میری دھیاں دا گھر میری بیٹیاں دا گھر میری بیٹیاں دا گھر کفنوں بغیر کفنوں بغیر کفنوں بغیر قبراں بنا کے رکھی قبراں بن جان. کی مطلب جی میں قبروں باہر مردہ نہیں نکلتا ایویں میریاں دھیاں گھروں باہر نہ جان میریاں عزتاں دا خیال رکھی.
ہائے 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 اللہ محمد چار یار ہر کی خواجہ کتا فری ہائے 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 محمد چار یار ہر کی خواجہ کتا فری ہائے 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 حضرت سعید بن عاص فرماتے ہیں پتر نو وصیت کر دیاں انظر بناتی میری انتیاں دا خیال رکھیں فلتکن قبورہن بیوتہن الا من الاکفان انہاں دے گھر انہاں دیاں قبراں بنیاں رہن کفنوں بغیر. کیا مطلب کہ قبر دے گھر دا فرق نہ ہوئے وہ کفن نال ہوندا ہے یہ کفنوں بغیر ہوئے لیکن جی میں قبر پابند رہندی ہے نا میری عزتاں نوں میں پابند رکھی تیری مہربانی. ایک نے فرمایا سی حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو تمہارا قرآن لکھنے اور جمع کرنے میں 12 شخصوں میں سے ایک تھے صحابی رسول تھے اور کریمہ تو قریش ہیں میں ایک سوال سٹیا خانے والی تھے میں انہوں نے کہا جا سارے جمع کر لے اپنے حواری یہ دے جواب دے دے یہ دا جواب دے دے منطق دا سوال سی قسم خدا دی کر کے آنا جدوں دا پھردا ہے پیا او دا نہ کسے حواری تو میں حالے او دی جان کے وچلی گل نہیں کھولدا کسے ویلے کھولاں گا وچلی گل حالے میں نہیں کھولدا چل رہا ہے سوال چل رہا ہے سپ سونگ گیا ہوں میں ایک ہور سٹ دینا انہوں آنا تو کسے تو پوچھی نا جھوٹ نہ بولی میں لفظ بولیا حضرت سعید بن عاص کے لیے کان کریمتا قریش میں کریمتا پڑھیا ہے تے نال پڑھیا ہے تے تانیس آستے ہوں دی یہ مونس تا لفظ میں مذکر آستے کیویں بولیا ذرا یہ جواب دیں ہو سکتا ہے اگر میں نہ کہنا یہ سوال نہ بنا کے سٹتا تو انہیں پتہ کی وہی کیونکہ صفی ہے نا انہیں پھٹا کر دیکھے لفظ کریم سی بنا کریمہ تن دیتا ہوں یہ پتہ نہیں کہ یہ حدیث جی میں آیا ہے کہ کیوں آیا ہے وہ راز ناحو دا خادم ہی جاندا ہے ٹھڈ دا خادم نہیں جاندا حالے میں کچھ بھی نہیں کر رہا تھوڑے سامنے کچھ بھی نہیں کر رہا بات وہی ہے صفی کے ساتھ اڑ اڑ کے بولنا پڑتا توجہ ہے اور اگر حکیم ہوتا میرا مخاطب ایمان سے کہتا ہوں ایک جملے سے مطمئن ہو میں ایک گل کرتا ہوں کہتا ٹھیک ہے چشتیا اخیر کر دیتی بس سمجھ آ میں اس سے کہتا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں کریمت قریش کانا کریمت قریش حضرت معاویہ نے یہ کہا تھا حضرت سعید بن عاص کے لیے کانا کریمت قریش تاریخ دمشق اور تاریخ کی سب کتابوں میں جہاں حضرت کا ذکر خیر اور یہ بات آئی ہے وہاں پر کریمتن کا لفظ لکھا ہوا ہے بتا مذکر کے لیے مؤنث کیوں آیا اوئے اللہ اکبر میں ایک عربی دا مقولہ پیش کیتا سی ضرب الامثال میں سے ایک مثال ہے عربی کی کلو مجرن فی الخلاء یسر کلو مجرن فی الخلاء یسر. اب میرے پاس تو ضرب الامثال کی اتنی کتابیں ہیں کہ ہو سکتا ہے مولوی جی کا جوڑا مولوی جی کا کفن بھی بنا لو قبر بھی بنا لو سارے اخراجات کر لو تو ہو سکتا ہے میرا پیسہ کتابوں کی رقم پھر بھی بچ جائے. نہیں بلکہ مولوی جی کا جہیز بھی بنا لو
تو میری صرف ضرب الامثال دیا کتابیں انیاں بنن گی. کل مجرن فی الخلاء یسر. میں اتھے اس جاہل دی جہالت دی وجہ نال اور میرا ایک طالب علم بیٹھا سی وہ اس نو سمجھان واسطے میں 3 بار اس جملے دا تکرار کیتا کل مجرن فی الخلاء یسر، کل مجرم فی الخلاء یسر، 3 مرتبہ تکرار کیا. وہ اتنا جاہل ہے، وہ کہتا ہے یہ جاہل ہے، لفظ مجرم تھا اس کو مجرم پڑھ رہا ہے. استغفر اللہ. یعنی وہ اتنا بڑا جاہل ہے، وہ سمجھتا ہے مجرم لفظ نہیں مجرم ہے. اور بے وقوف یہ مثال ہے عربی کی. اس کا مطلب ہوتا ہے ہر بندہ جو اکیلا گھوڑا دوڑا رہا ہو میدان میں وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے گھوڑے دے نال دا کسی دا نہیں. مجرم چلانے والا، مجرم اور ہے. اجرا یجری، اجرا کا معنی ہوتا ہے چلانا. اس کو کیونکہ اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی لفظ ہے تو اس نے کہا اس کو صرف مجرم کا پتہ تھا کیونکہ وہ پاپی مجرم ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو وراثت میں جرم ملا ہو تو مجرم اور مجرم کے لفظ کو ہی جانتا تھا تو اس نے کہا یار یہ کتنا بڑا جاہل ہے چشتی، یہ مجرم پڑھے جا رہا ہے. لفظ تو تھا مجرم، یہ مجرم کہتا ہے. اور بے وقوف اپنی جہالت کو کسی پر الزام بنا کے مت پیش کر. جا ضرب الامثال کی کتابیں دیکھ، اور ایک اور کتاب میں بتا دیتا ہوں، تو نے دیکھی تو نہیں ہوگی، چلو میں بتا دیتا ہوں. اور میں ایمان سے کہتا ہوں دروس البلاغہ اگر اس کے پاس نہیں ہے، تلخیص المفتاح نہیں ہے، متول نہیں ہے، فن بلاغت کی کتابیں نہیں ہے، میں کہتا ہوں اگر تو سمجھ سکتا ہوتا نا تو میرے پاس نسخے پڑے ہیں، میں تمہیں تحفہ کر دیتا. لیکن پریشانی یہ ہے کہ تمہیں کتاب دینا کتاب ضائع کرنا ہے، کیونکہ تو سمجھتا ہی نہیں ہے بیچارہ. اب کیا کریں؟ اگر تو سمجھتا ایمان سے دل سے کہتا میں تحفہ دیتا. لیجیے حضرت، یہ تقریباً 2000 کی کتاب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. یہ باہر کی چھپی ہوئی ہے، بیروت کی چھپی ہوئی ہے. ہاں جی، ملون ہے، رنگین ہے. ہاں جی، زبردست چھاپا ہے. 2000 روپے کا ہوگا. یہ میں 2000 کی کتاب آپ کو تحفہ کرتا اگر آپ اس کے سمجھنے کی طاقت رکھتے. لیکن کیونکہ آپ سمجھنے میں بالکل گل ہیں اور تلول ہیں تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ کتاب دے کر کتاب ضائع نہیں کرنا چاہتا. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اب بات کو سمجھنا میرے بھائی. میں اور کتاب بتا دیتا ہوں جس کے اندر یہ مثال سب سے پہلے میں نے پڑھی تھی. وہ کتاب المبسوط امام سرخسی کی ہے. شمس الائمہ سرخسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المبسوط فقہ اسلامی کی وہ کتاب ہے. جب امام شمس الائمہ سرخسی کو حاکم وقت نے حق کہنے کی بنا پر کنویں کی جیل کے اندر ڈال دیا، کنویں میں ڈال دیا، تو آپ کے شاگرد کنویں کے باہر قلم کاغذ اٹھا کر بیٹھ جاتے تھے اور آپ کنویں میں پڑے ہوئے زبانی لکھواتے رہے. جو آپ نے کنویں میں بیٹھ کر زبانی اوپر شاگردوں کو لکھوایا اس کا نام کتاب المبسوط سرخسی کی ہے. 12 جلدیں ناچیز نے مدینہ منورہ سے منگائی ہیں. اس کے اندر یہ مثال لکھی ہوئی ہے. امام شمس الائمہ سرخسی نے امام محمد کے لیے یہ لکھی ہے کل مجرم فی الخلاء یسر. آگے میں وضاحت میں نہیں جانا چاہتا. تو بھئی ہر بندہ جب اکیلا گھوڑا دوڑا رہا ہوتا ہے، شاہ سوار کوئی سوار گھوڑ سوار اکیلا گھوڑا دوڑا رہا ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے میرے گھوڑے ورگا کسی دا نہیں. جس لئے نال کوئی جوڑ پیندا پتہ اس لئے لگدا ہے. عربی یہ کہہ رہی ہے. میں یہ مثال دیتی سی مولوی جی اپنے ممبر دے شیر بن کھلونا ہے جس لئے چشتی نال ہاتھ پائے تینوں پتہ لگے گا.
کہ کیدے ڈوڑے ہیں جو رو رہا، یہ فخر نہیں ہے. ہاں ایسے جاہل کو ذلیل کرنا فرض ہے تاکہ اس کا شیشہ اس کو نظر آئے اور لوگ اس کو چھوڑ دیں، لوگ اس سے گمراہ نہ ہو. ایمان سے بتاؤ جس کے فتوے سے نہ نبی بچے، نہ رسول بچے، نہ صحابہ بچے، نہ اہل بیت بچے، نہ مولا علی بچے، نہ درس نظامی بچے، نہ طلباء بچے، نہ اساتذہ بچے، نہ استاد بچے ہیں، ایسے جاہل کا حق بنتا ہے منبر کے ساتھ؟ نعرہ تکبیر. اب ایمان سے بتاؤ امام اہل سنت کیا فرما رہے ہیں؟ لم یطمثہن قبلی انس ولا جان. فرمایا یہ میرے مسئلے، قرآن نے فرمایا حوریں ایسی ہیں، اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ میرے مسئلے ایسے ہیں کہ مجھ سے پہلے مجھ سے پہلے ان مسئلوں کو نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا. اور واقعتاً ایسا ہے، یہ اعلی حضرت کا مبالغہ نہیں، ایمان سے کہتا ہوں اعلی حضرت کی تحقیقات بسیار ایسی ہے جن کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. اعلی حضرت بات اپنے فتاوے کی کر رہے ہیں، آیت قرآن کی لے رہے ہیں، معنی اپنا ہے، الفاظ قرآن کے ہیں، اور وہ بھی اپنے لفظ کے ساتھ وہ لفظ ملائے اور قرآن کے لفظ کی جگہ قبل ہم کی جگہ قبلی کر دیا. بتاؤ اس کے فتوے کے مطابق اعلی حضرت مسلمہ قذاب بن گئے معاذ اللہ. جب مجھے یہ کہہ رہا ہے، میں نے کیا کہا تھا؟ اذا مرو بالحق مرو لیاما. تو اس نے کہا دیکھو قرآن بنا رہا ہے، پھر قرآن بنا رہا ہے. جاہل بدھو کہیں گا، تمیز نہیں تمہیں؟ قرآن بنا رہا ہے. ایمان سے بتاؤ یا اعلیٰ حضرت قرآن بنا رہے ہیں؟ بولو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اقتباس. اور بدھو جو تمہیں سمجھ نہیں آیا ہم نے اتنا ہزاروں کی عوام کو سمجھا دیا، وہ سمجھ آ گیا. اج تانوں کوئی آکھے تواڈے دیوبندی کوئی اعتراض کرو، آکھے تہاڈا اعلیٰ حضرت قرآن بنا گیا، بدل گیا، قرآن بگاڑ گیا، تسا اودا ناسا سیکھ سکتے ہو. آنکھوں کے چپا بے وقوفا، یہ تو علم کا مسئلہ ہے، اس کو اقتباس کہتے ہیں. وہ جواب دے دیو گے نہیں؟ اگر اینو کوئی دیوبندی سوال کر دے، وہابی سوال کر دے، مولوی جی تو چشتی دے آکھیا سی قرآن بدلیا تے اے اعلیٰ حضرت نے انج تواڈے آکھیا تے پھر تے تواڈے اعلیٰ حضرت نے کلام بدلیا، ہن کی آکھاں گے؟ مولوی جی نو کی کرنا پینا ہے؟ سچی دسیا جی. ایمان سے کہتا ہوں آپ کے شہر کے ہیں نجم شاہ صاحب، جانتے ہیں آپ نا؟ پہلے دن ہی مجھے پہچان گیا، پہلے دن ہی پہچان. یہ کیا بدھو ہے بھائی؟ اتنے بیانات کے بعد نہیں پہچان سکا؟ وہ پہلے دن ہی پہچان گئے. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک، یہ ہمارے سنیوں کا شعر ہے بھائی. ان کی ریکارڈنگ ہے، ریکارڈنگ نیٹ پہ سنیں، نجم الدین شاہ صاحب کی ریکارڈنگ ہے. وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں یہ؟ ان کو پتہ ہے ان کا ضمیر مومن والا ہے، اور مومن حق کو ماننے سے انکار نہیں کرتا، حق کو ماننے میں دیر نہیں کرتا. ان کی شان میں کمی آ گئی، ان کی شان بڑھ گئی. اب میں نے ان کا ذکر کیا، آپ نے سنا، آپ کے دل میں ان کی عظمت ایسے ہے نا. انشاءاللہ العزیز ایسے ہی میرے بھائی، میں کوئی اپنی فوقیت برتری نہیں جنوانا چاہتا، اللہ پاک معاف کرے. ہاں ہمارا دین جو ہم نے پیش کیا وہ خالص ہے،
اس کو منوانے کے لیے ہمیں اپنا علم کا زور بھی دکھانا پڑتا ہے بھائی. للکار ہے للکار للکار ہے للکار ہے. اچھا حافظ جی توجہ ذرا، آخری حوالہ پیش کر کے اعلیٰ حضرت کا اجازت چاہتا ہوں. یہ 29 جلد لکھا ہوا اوپر، 29 جلد اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جامع نظامیہ والا. قرآن پاک کی آیت ہے ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماؤں دے اساں کافر نو آکھاں گے قیامت والے دن جڑے تھے کافر ساڈے دین دے مقابلے میں جان گے بڑا عزت تے ٹھاٹھ والا بننا چاہندے اساں انہوں آکھاں گے قیامت نو چک انکا بے شک تو عزیز عزت والا ہے، تو ہی عزت والا ہے، بڑی شان والا ہے. کی مطلب عذاب چک چک اوتھے بڑی عزت والا بن بن بہندا سی، اپنے گمان وچ بڑی عزت والا بندا سی. چک انکا انت العزیز الکریم. یہ اللہ تعالیٰ اس دن ٹھٹھا کرے گا، انہوں ذلیل کرنا استے مذاق کرے گا. چک بڑی عزت اللہ بانتا ہے. چک اے مسلمانوں یہ قرآن ہے کہ نہیں حافظ جی؟ قرآن ہے. ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. دو مولوی دیوبندیاں دے اشرف تھانوی رشید گنگوئی اعلیٰ حضرت انہوں نے کہندے نے کہ اللہ پھر قیامت نو توانو فرماوے گا انکا انت الاشرف الرشید. اعلیٰ حضرت فرماندے نے اللہ قیامت نو اشرف علی تھانوی رشید گنگوئی نو فرمائے گا ذُقْ انکا انت الاشرف الرشید. ہن دسو اعلیٰ حضرت نے کی کیتا ہے؟ ادھروں ذُقْ لیا ہے، ادھروں انکا لیا ہے، ادھروں انتا لیا ہے، اگوں العزیز الکریم دی جگہ دے الاشرف تے الرشید بولے. مولوی جی اور دسو یہ اعلیٰ حضرت نے قرآن نواں بنایا ہے. نہ مراد جاہلا تیری مہربانی یہو جے کماں وچ ہاتھ نہ پا. اچھا اتوں ایسا عجیب فقیر بن جاندا ہے کہندا فقیر دعا دیندا ہے اللہ چشتی نو ہدایت دے. صدقے جاواں میں کہ تیری بد دعا جیڑی ہے نا وہ میرے واسطے چنگی ہے، تیری ہدایت مینوں برباد کر دے. کیونکہ جدوں تو ہدایت دی دعا دینا تے ایہو ہی کہہ رہے ہیں اللہ جیویں میں بدھو ہاں ایویں اینوں بنا دے. تے گڑا پوی میں تے میرے در دا جڑا کھوتا ہونا نا کھوتا میں وہ بھی نہیں آکھاں گا اے دے ورگا بن جائے. میں کتوں بنوں؟ میں کدوں گوارا کروں کہ ورگا بنوں؟ دس میں اپنے اماماں نو نبیاں نو رسولاں نو صحابہ نو اہل بیت نو اپنے فن نو اپنے درس نظامی سارے مدرسے نو میں کافر آکھاں؟ میں مسلمہ کذاب آکھاں؟ میں کافر بے ایمان آکھاں؟ میں پاگل ہاں؟ میں امام احمد رضا نو یہ آکھاں یہ جو دعا کرے دے آکھے اللہ میرے ورگا بنا چشتی نو تو میں کدوں آمین آکھاں؟ یار بولو تے سنو تے سنو. یہ دعا دے یہ کہ اللہ انہوں میرے ورگا نہ بنا دے، اللہ انہوں اعلیٰ حضرت دے خادمہ ورگا بنا دے، اللہ انہوں مہر علی دے درد غلامہ ورگا بنا دے، اللہ انہوں پیر امام علی شاہ لجپال دے غلامہ ورگا بنا دے،
انج دی دعا کرے تو میں لکھ بار آکھاں گا آمین تے جے آگے اللہ انہوں میرے ورگا بنا دے تو میں لکھ بار آکھاں گا لا آمین لا آمین چشتی صاحب حق مذہب اہل سنت پاسبان مسلک رضا ہوئے ہوئے شیر اہل سنت سرمایہ اہل سنت پاسبان مسلک رضا حیران نظر خواجہ محمد شفیع لجپال توجہ ہے ایک نے میرے گل کی کہندا چشتی میں کروڑاں نو ارباں نو ٹھوکر مار کے لگا پھرنا یہ منہ چ گلاں نکلدیاں پتہ نہیں ہوندا میں کی کہہ رہا کہندا چشتی کہندا میں ارباں نو ٹھوکر مار کے لگا پھردا کہندا میں ثابت کر دیتا ہے بصیر پور دے جلسے انہیں 15,000 لیا اچھا وہ میری فلم بنی پھردی نیٹ تے آئی پھردی خدا دی شان میں اس وقت وہ جڑے کراؤن والے سن انہاں آکھیا چشتی انج نہ انج بول ایویں ہزاراں دا مجمع ہے وہ سارا وچ فلم بڑی کھڑی ویکھ لو نیٹ دے تے ہونی انہاں آکھیا چشتی انج نہیں انج بول میں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا چشتی خدا رسول کی مرضی کے ساتھ چلتا ہے تمہاری مرضی کے ساتھ نہیں چل سکتا میں منڈے نو آکھیا کرایہ کنا لے انہاں کول انہیں آکھیا جی 15,000 میں کہ سٹ بے وقوفات میں 15,000 کرایہ جیڑا سی حالانکہ میں تے کرایہ لا کے گیا میں تے گڈی لے کے گیا میرا کرایہ تے خرچ ہو گیا ہیں لیکن پھر بھی میں 15,000 نو ٹھوکر مار رہا تو کہندا لیا سو افسوس ہے میں اٹھیا میں کہ منڈیا سوٹا 15,000 دفعہ مار میں 15,000 نو ٹھوکر مار رہا تو جو میں نے کہا کہ عربوں کو ٹھوکر مارتا ہوں اس وقت بھی میں نے 15,000 کو ٹھوکر مار کر میں نے تو اپنے دعوے کی تصدیق پیش کی اور تو کہتا ہے میں نے ثابت کر دیا اس نے 15,000 لیا ہے افسوس ہے میں ایک بیان کیتا اللہ اس دے اندر میں آکھیا سی ایک گدڑ نو نا گدڑا آکھیا گدڑ جی تو جس لے اکھ تیری رتی ہوئے نا تے پوشل تیری اتاں ہوئے تے گسا تیرے تے چڑھے بالکل شیر لگنے تے تیری مہربانی اگے چل خربوزے کھان چلنے تیرا بس جے اگلے کتے چھڈن دے تیرا کام ہے آنکھ رتی کا تو شیر بن جائے گا کتے آپ بچ جائیں گے اوڑے سے طرح انہیں کیتا جس لگ باڑی دے گئے کھا پی کے کچھ کھا تے لیا اگلے کتے جس لے چھڈے تو ہون باقی دے گدڑ دے نس گئے تے سائیں ہو رہی بڑی کوشش کی تھی آنکھ رتی کرے مگر کتھوں پوچھل دا کرے کتھوں خیر ٹہندا ڈگدا رڑدا وڈیندا ٹکیندا پاج کے نس آیا کسے آکھیا کی بنیا کہندا کنجر شریکا مرا چڑیا مینوں ایویں تو کھچ پایا کہندے تو جدے اکھ رتی کرنا ہے اس لیے شیر ہونا ہے اوتھے ککھ بھی نہیں ہویا چلیا تو نہ اکھ رتی کر سکنا نہ کچھ کر سکنا تیرے واسطے تیرے جیسے واسطے ساڈے سلطان باہو نے فرمایا ہے آپ فرماندے نے پڑھ پڑھ حافظی کران تکبری
پڑھ پڑھ حافظ کران تکبری عالم کرن وڈیائی گلیاں دے وچ پھران نمانے نمانے گلیاں دے وچ پھران نمانے بغل کتاباں چائی جتھے ویکھن او چنگا چوکھا پڑھن کلام سوائی ہو دوئی جہانی او مٹھے باہو باہو دوئی جہانی او مٹھے باہو جنہ کھادی ویچ کمائی